وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال مبین احمد صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی تھی اور کس پر فرض ہوئی ہے؟ زکوٰۃ یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا نام ہے، اور زکوٰۃ کا مادہ زکیٌ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں کچھ پراگندگی ہو سکتی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب پر ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کی امت کے لیے حکم جاری فرمایا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے اور باقی مال کو پاک فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ اہل ایمان جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کا باقاعدہ نصاب ہے، جیسے 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونے کی رقم، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم، یا سونا جمع نقدی جمع چاندی، یعنی ان تینوں چیزوں کو ملا کر کسی ایک نصاب کے برابر اگر رقم بن جائے تو اس پر سال بھی گزر جائے تو حولان حول ہونے کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی 40 روپوں میں سے 1 روپیہ اور 80 روپوں میں سے 2 اور 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس طرح 1000 پر 25 روپے بنتے ہیں اور لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اہل ایمان کے اموال کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ کے دیگر بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اہل ایمان پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور ہر قوم کو اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور مال کوئی ایسی نفرت امیز چیز نہیں ہے کہ جس کی جانب التفات اور توجہ ہی نہ کی جائے۔ مال ہو تو اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اموال بھی عطا کرے، وہ نصاب کو بھی پہنچیں، ان پر حولان حول بھی ہو، اور ہم ذمہ داری سے زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان مصارف کا ذکر ہے، اور ان کی تعداد 8 ہے، 8۔ لہذا زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔